کشمیری جیسے محدث کو نہیں دیکھا، ہم نے یوسف بنوری جیسے محدث کو نہیں دیکھا، احمد علی لاہوری جیسے ولی کو نہیں دیکھا، ہم نے غلام غوث ہزاروی جیسے ولیوں کو نہیں دیکھا۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان ولیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد انقلاب، ان کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جانے کے بعد پھر احساس ہوگا یہ کون لوگ تھے اور کون لوگ ہیں۔ ہم نے چہرہ نہیں دیکھا، لیکن آج ہم نے مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو دیکھا ہے، بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا ہے، جو اس دور کے عطاء اللہ شاہ بخاری ہے، اس دور کے احمد علی لاہوری ہے، اس دور کے انور شاہ کشمیری ہے، یوسف بنوری ہے، غلام غوث ہزاروی ہے، اس دور کے مفتی محمود امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند و بالا، عرفہ والا، کامل و اکمل بنایا ہے۔ آپ کی شان، آپ کی منقبت، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کا مقام اللہ نے بلند سے بلند تر فرمایا ہے کہ خداوند عالم قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کے دل پہ نبی علیہ السلام کی شان، نبی علیہ السلام کی تعریف اور نبی علیہ السلام کی محبت و عقیدت جلوہ گر ہے۔ ہر مسلمان کے قلوب محبت رسول سے لبریز ہے، ہر مسلمان کے قلوب عشق رسالت سے روشن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہر انسان نے کی ہے، چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، یار ہو، اغیار ہو، ہر شخص نے ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ یہاں تک کہ اس دور کے مشرکین اور کفار مکہ بھی نبی علیہ السلام کی تعریف کے معترف تھے۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، ایک عیسائی مورخ گزرا ہے اور اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دی 100 نامی کتاب ہے، یعنی دنیا میں بڑی بڑی شخصیات جو 100 کے قریب ہیں اور اس کی سوچ میں تھی، ان 100 میں سب سے پہلے اس نے جس کی تعریف لکھی اور جس کی شان پہ اس نے قصیدے لکھے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عیسائی مورخ ہے۔ پھر ہندو شاعر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان میں کہنے لگا، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، دولت کونین کو کوئی باہوں میں بسا لے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ ہندو کالکا پرشاد وہ نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، دولت کونین کو کوئی باہوں میں بسا لے، پھر کالکا پرشاد سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ کہنے لگا کہ شمس و قمر، سورج اور چاند کو کوئی ہاتھوں میں لے لے، پھر دولت کونین کو، دونوں جہاں کی دولت کو، ثروت کو، ہر چیز کو، ہر محبوب چیز کو وہ اپنے باہوں میں بسا لے، پھر کالکا پرشاد سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے۔ وہ کہنے لگا میں کہوں گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک مجھے چاہیے، یعنی ساری دنیا قربان ہے نبی علیہ السلام کے نالین مبارک پر، جوتی مبارک پر، اور اس ذرات پر اور خاک پر ساری دنیا کو ہم قربان کرنے پر آمادہ ہے۔ یہ ہندو شاعر کالکا پرشاد نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے۔ تو دنیا میں ہر شخص، ہر انسان، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو،
اس نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ یہاں تک کہ ابو طالب کے بارے میں بھی ہے۔ ابو طالب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، اور یہ بات اہل سنت والجماعت کے متفقہ نظریات میں اور ان کے عقائد اور کتابوں میں، سیرت میں، احادیث میں یہ بات درج ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے۔ اتنی سی بات ہے۔ بعض پتہ نہیں اس بات کو اتنا اچھالتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو ولیوں کے ولی ہیں، حق کے ولی ہیں، چمن کی کلی ہیں، وہ تو ولیوں کے سردار ہیں، علم بردار ہیں، حیدر کرار ہے، جرار ہے، ذوالفقار ہے۔ ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آنی۔ جو مقام، جو مرتبہ صحابیت کا اور خلافت کا اور اسی طریقے سے ولایت کا اللہ نے ان کے سر پر تاج رکھا ہے، اس کا مد مقابل کوئی ہو نہیں سکتا خلفائے ثالث ثلاثہ کے بعد۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بڑی ہمدردی کی اور بڑی محبت کے ساتھ پیش آئے، اور انہوں نے یہاں تک اشعار کہے نبی علیہ السلام کی تعریف میں کہ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ کہنے لگا اے محمد، اے بھتیجا، تیرے چہرے کی چمک اور دھمک سے میں اللہ تعالیٰ سے بارش مانگتا ہوں۔ یعنی جب قحط سالی ہو، بارش نہ ہو، مجھے چاہیے کہ بارش ہو، تو اے پیغمبر، اے بھتیجا، میں تیرے چہرے کی چمک اور دھمک اللہ کو واسطہ دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی بارشیں برسا دیتا ہے۔ اتنی تعریف ابو طالب نے بھی کی۔ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اتنی بات یاد رہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے سے نجات نہیں ہوتی، صرف نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے سے جنت نہیں ملتی، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لائے۔ ایک کافر ہے، ساری زندگی نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، اس کی نجات نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ایمان لانا نبی علیہ السلام پر یہ ضروری ہے، اس کے بعد عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ فرما رہے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو، میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، ان کا کہنا مانو، ان کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف محبوب نہیں بنائے گا، اللہ تمہارے سارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے گا۔ تو شرط یہ ہے نجات کے لیے، شرط یہ دخول جنت کے لیے کہ وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ کی رسالت اور نبوت اور پیغمبری پر ایمان لائے۔ جب تک ایمان نہیں لائے گا، صرف تعریف کرنے سے وہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ کتنے عیسائی گزرے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی، کتنے بڑے بڑے کافر گزرے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی، لیکن میں نے بتلایا محض تعریف سے جنت ملتی نہیں، محض تعریف سے نجات ملتی نہیں، جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان نہ لائے۔ یہ ابو طالب تھے، ان کے بارے میں احادیث میں لکھا ہے، بخاری اور مسلم بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں۔ وہاں حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ابو طالب کے پاس گئے، چچا ہے، سگا چچا ہے، اور نبی علیہ السلام جب دعوت کا کام کرتے تھے سب سے زیادہ ساتھ دینے والے اور عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش آنے والے ابو طالب تھے۔ نبی علیہ السلام 3 سال تک جب قریش مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا کہ اس نبی سے اور اس نبی پر ایمان لانے والے سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ان کو کھانا پینا بھی نہیں دے گا، ایک گھاٹی کے پیچھے نبی علیہ السلام اور کچھ صحابہ وہ ٹھہر گئے تھے، جسے شعب بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اس تکلیف کے مرحلے پر اور اس پابندی پر
نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ ابو طالب بھی ٹھہرے تھے، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا شعب بن ابی طالب۔ تو یہ ابو طالب جو ہے بہت نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ قریش شکایت لے کر آئے، آپ کا بھتیجا جو ہے یہ ہمارے معبودان باطلاؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم 360 بتوں کی عبادت کرتے ہیں، آپ کا بھتیجا کہتا ہے صرف ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ اس سے کہے اگر عرب کے سرزمین پہ بادشاہت چاہتا ہے، ہم بادشاہت دینے کو تیار ہیں، مال و دولت کے انبار لگا دیں گے، حسیناؤں کو چاہتا ہے تو حسین ترین لڑکی ہم اسے دیں گے، لیکن یہ ہمارے اس معبودان باطلاؤں کو برا بھلا نہ کہے۔ نبی علیہ السلام کو بلوایا ابو طالب نے اور کہا بھتیجا یہ لوگ آئے ہیں قریش کے بڑے بڑے سردار کفار کے، اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رب کی توحید سے بعد آ جائیں، آپ ان کے معبودوں کو، خداؤں کو، آقاؤں کو برا بھلا نہ کہیں، آپ اپنی بات چلائیں، اللہ کی بات کریں، اللہ کی توحید کی بات کریں، اللہ کی دعوت دیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ معبود جو تم نے بت پالے ہیں یہ بت کچھ کرنے والے نہیں ہیں، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی نفی نہ کریں، ان معبوداؤں کی نفی نہ کریں، آپ اپنی دعوت دیتے رہیں۔ انہیں دعوت سے تکلیف نہیں تھی، انہیں اس بات سے تکلیف تھی کہ 360 بت بیت اللہ کے اندر جو سجائے ہوئے تھے، نصب کیے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ان معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، بس یہ تھوڑی سی بات تھی۔ نبی علیہ السلام نے ابو طالب سے فرمایا آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، یعنی ایک ہاتھ پہ جمال رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں جلال رکھ دو، ایک ہاتھ میں بادشاہت رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں حسیناؤں کو رکھ دو، میں پیغمبر سب کو زمین پر دے ماروں گا، لیکن رب کی توحید اور ڈنکے بجانے سے میں باز نہیں آؤں گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے پیغام دیا۔ تو اس وقت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی دعوت دیتے رہیں، منع نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی اور محبت کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا ابو طالب کا، قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسا لانتی بھی آیا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام بھی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے آنے کے بعد ابو طالب سے فرمایا اے چچا آپ ایسا کر لیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیں، میرے کان پہ پڑھ لیں، میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا کہ میرا چچا ایمان والوں میں سے تھا، کلمہ پڑھا تھا، میں گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور بڑے بڑے قارندے وہ شور مچانے لگے، ہاں ابو طالب تم عبد المطلب کے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو، وہ جو تمہیں باپ دادا دین دے کر گئے ان سے تم ہٹنا چاہتے ہو اور اس بھتیجے کے دین پر ایمان لانا چاہتے ہو۔ بس وہ بات آئی، ابو طالب نے کہا بھتیجا اخترت النار علی العار، مجھے ان کی شرمساری اختیار کرنی ہے، مجھے آگ برداشت ہے، جہنم کی آگ میں برداشت کر لوں گا، لیکن ان کا طعنہ اور ان کی تنقید اور ان کا طنز اور ان کی شرمساری مجھے برداشت نہیں ہے۔ ابو طالب ایمان نہیں لایا، نبی علیہ السلام چاہ رہے ہیں، تمام مفسرین نے لکھا ہے، قرآن کریم کی یہ آیت ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر آپ جسے ہدایت دینا چاہیں، اللہ جسے نہیں چاہتا آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہدایت کا راستہ دکھانا اور ایک ہدایت کے راستے پر چلانا۔ ہمارے نبی کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ سچ کا راستہ ہے، یہ جنت جانے والا سیدھا راستہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا کام تھا کہ صرف راستہ دکھانا، لیکن اس ہدایت کے راستے پر چلانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ کا کام صرف ہدایت کے راستہ دکھانا ہے، لیکن ہدایت پر چلانا اور ہدایت کی نور انہیں دکھانا یہ میرا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تمام مفسرین نے لکھا یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔
نبی علیہ السلام دعا کرنے لگے ابو طالب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ 11واں پارے میں پھر اللہ نے منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ اللہ فرما رہے ہیں کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ کسی مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، ابو طالب کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، وہ ایمان پر نہیں مرا، آپ ان کے لیے دعا نہ کریں۔ پھر بخاری اور مسلم کی حدیثیں موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس دعا کا یہ اثر ہوا کہ سب سے کم جہنم میں جسے عذاب ہو رہا ہے وہ ابو طالب ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا احون اہل النار عذاباً ابو طالب، کہ جہنم میں سب سے کم عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو ہو رہا ہے۔ اور وہ عذاب کس طرح کہ ان کو ایک چپل ہے گرم سا، وہ پاؤں پہ پہنا دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے سر جو ہے جس طرح ہانڈی ابلے اور کھولا جوش مارے، فرمایا اس طرح ان کا دماغ اور سر جو ہے وہ جوش اور کھولتا ہے۔ یہ ان کو کم سے کم عذاب ہو رہا ہے، اور صحیح احادیث اور روایات سے یہ ثابت ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت اور احادیث دونوں بات رکھی۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ حضرت علی کی شان میں کوئی کمی آئے، میں نے بتلایا حضرت علی کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ خلافہ ثلاثہ کے بعد اس روئے زمین پر ولایت کا تاج جس کے سر پر رکھا گیا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہاں آپ دیکھیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، باپ آزر ہے، کافر ہے اور اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، تو اس سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر کوئی نقص آئے گا، کوئی کمی آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، پیغمبر ہے، وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن بیٹا آپ دیکھیں کنعان، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ کافر ٹھہرا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، تو ان کی وجہ سے کیا نوح علیہ السلام کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے گا؟ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کسی باپ یا کسی بیٹے کی وجہ سے نہ بیٹے پر نہ باپ پر کوئی مسئلہ آتا ہے۔ تو ابو طالب جو ہے وہ ایمان کے ساتھ نہیں گیا۔ اہل سنت کی تمام کتابوں میں قرآن حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ، بعض ان کی ایمان کو ثابت کرنے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے، وہی لوگ حضرت ابوبکر صدیق پر تنقید کرتے ہیں، وہی لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، وہی لوگ حضرت عثمان کو نہیں چھوڑتے، وہی لوگ نام علی کا لیتے ہیں، کردار علی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب پر وہ ایمان ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی روایات، اور وہ روایات اٹھانے کے بعد کہتے ہیں دیکھو اس میں جو اسماء الرجال ہے اس کو روایت کرنے والے لوگ صحیح نہیں ہیں، حدیث صحیح نہیں ہے، ضروری نہیں ہے مسلم میں حدیث آ گئی تو صحیح ہو، بخاری میں حدیث آ گئی تو صحیح ہو، یہ قرآن جیسی سچی کتاب نہیں ہے۔ تو ہم نے کب کہا قرآن جیسی سچی کتاب؟ قرآن تو نص قطعی ہے، وہی مطلوع ہے، وہی قطعی ہے۔ قرآن کے ایک زبر زیر پیش کا کوئی انکار کرے دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ ہم نے کب کہا؟ لیکن جب تم اپنی حدیث لیتے ہو وہاں نہ اسماء الرجال پر کوئی بات ہوتی ہے، نہ حدیث کے روات پر کوئی بات ہوتی ہے، نہ سند پر کوئی بات ہوتی ہے، یہ حدیث صحیح ہے غیر صحیح ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہوتی، بس ڈائریکٹ فٹ کر دیا جاتا ہے یہ بات اس طرح ہے۔ طرح طرح کے الزامات صحابہ اور خلفائے راشدین پر لگائیں، اور وہ الزامات لگانے کے بعد اس حدیثوں کو کھنگالا نہیں۔ کن لوگوں نے یہ روایت ذکر کی؟ میں نے بتلایا ہر عربی لفظ حدیث نہیں ہے، جہاں عربی لکھا ہوا ہم سمجھتے قرآن ہے حدیث ہے۔ میں نے اس پر کئی دفعہ مثالیں دی ہیں۔ اب ایک جگہ لکھا ہوا تھا پیشاب کرنا یہاں منع ہے، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ وہ مزاج ہے کہ جس چیز سے انسان کو روکا جائے وہ زیادہ کرتے ہیں، جس چیز سے منع کیا جائے وہ زیادہ کرتے ہیں۔ اب لکھا ہوا یہاں پیشاب کرنا منع ہے، ہر شخص وہاں پیشاب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ایک شخص نے چلاکی کی، وہاں عربی میں لکھ دیا البول فی ھذا المقام ممنوع،
کہ اس جگہ پیشاب کرنا منع ہے، اس نے عربی میں لکھ دیا، ترجمہ نہیں لکھا۔ اب جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے یار عربی لکھا ہوا ہے، قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث ہے، بس وہ یہ سمجھ کے عقیدت میں وہاں پیشاب نہیں کرتا۔ تو ہمارا مزاج اور طبیعت ایسی ہے کہ ہم عربی لفظ سنتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں بس یہ قرآن ہے یا کوئی حدیث ہے۔ ہر عربی لفظ قرآن و حدیث نہیں ہے، جو قرآن ہے وہ قرآن ہے، جو حدیث ہے وہ حدیث ہے۔ غیروں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ باتیں ڈالی خلفائے راشدین پر، حضرات صحابہ و اہل بیت پر ایسی باتیں اور روایات ڈال دی جس پر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ تو اپنے مطلب کی دکان چمکانے کے لیے مفتی فضل ہمدرد نام کتنا اچھا بنایا ہوا ہے، لیکن ایسا کیڑے باز انسان ہے جو حدیث کے اندر اپنی من باتیں نکالتا ہے، روایات دکھائے گا اس طرح لکھا ہے، روایات دکھائے گا اس طرح لکھا ہے، اپنی باتیں چمکانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرے گا۔ باہر کے ابو طالب جو ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گئے، اور اس سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور میں نے یہ بتلایا کہ صرف ذات پیغمبر کی تعریف اور توصیف اور مدح سرائی اور منقبت سے نجات نہیں ملتی، نجات نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے ملے گی، جنت نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے ملے گی۔ اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں کیا جس نے نبی علیہ السلام کی تعریف نہ کی ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر جو فضیلت دی ہے وہ 6 وجہوں سے مجھے تمام نبیوں پر اللہ نے برتری دی، عظمت دی، افضلیت دی، مقام دیا، شان و رتبہ دیا۔ ان میں ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یعنی لفظ اتنا ہوتا ہے معنی پورا سمندر ہوتا ہے، ایک لفظ کے اندر کئی کتابیں لکھی گئی۔ مثلا ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مراۃ المؤمن، المؤمن مراۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، لیکن اس پر علماء محدثین نے جو اس کی تشریح کی ہے، کئی کتابیں ایک حدیث پر انہوں نے کی ہے، ایک حدیث پر کئی کتابیں لکھی گئی۔ المؤمن مراۃ المؤمن، مومن کا شیشہ ہے۔ جس طرح شیشے میں آپ دیکھیں گے تو شیشے میں دیکھنے کے بعد انسان کا عیب برائی ظاہر ہوتی ہے کہ میرے چہرے میں فلاں جگہ میں داغ لگا ہے، یہ بات کہ شیشہ بتاتا ہے جس کی برائی ہو، جس کے اندر کمی ہو۔ یعنی شیشہ جو ہے آپ کی برائی دوسرے کو نہیں بتائے گا، آپ کھڑے ہیں تو وہ آپ کے چہرے کا داغ دبا بتائے گا، آپ کو ہی بتائے گا، دوسرے کو نہیں۔ فرمایا اسی طرح مومن کا آئینہ اور شیشہ ہے، مومن دوسرے مومن کو اس کا عیب اس کے سامنے بتلائے، یار آپ کے اندر یہ تھوڑی سی کمی، اگر آپ اس کو پورا کر لیں گے اور اچھا ہو جائے گا، اس کو اچھے انداز میں اس کے عیب کو، اس کی برائی کو اچھا انداز میں پیش کرے۔ یہ فرمایا المؤمن مراۃ المؤمن۔ کئی کتابیں اس حدیث پر لکھی گئی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث ہے لیکن اس کے کئی معانی اور تشریحات لکھی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے۔ جس طرح ستارہ ہے، ہر ستارہ چمکدار ہے، اسی طرح فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ بھی ستاروں کی طرح روشن ہیں۔ جس طرح دنیا کے ستارے کو دیکھ کر انسان اور کشتی اور ملاح راستہ ڈھونڈتا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے ان یاروں صحابہ کرام کے ستاروں کو دیکھ کر انسان آخرت کا راستہ تلاش کرتا ہے، دنیا کا راستہ منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ یہ ستارہ جو ہے دنیا کا راستہ بتائے گا اور آخری منزل تک آپ کو کنارے پر پہنچائے گا، اور صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہے، یہ جنت کا راستہ دکھائے گا اور وہاں تک پہنچائے گا۔ کوئی ستارہ کم چمکتا ہے، کوئی ستارہ زیادہ چمکتا ہے۔ اسی طرح صحابہ میں بھی ایسے ستارے جو زیادہ چمکا، ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں، یہ زیادہ چمک رہے ہیں بنسبت حضرت عمر کے۔ حضرت عمر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے کم چمکے۔ پھر حضرت عمر کی چمک زیادہ تھی حضرت عثمان سے، پھر حضرت عثمان کی چمک اور روشنی یہ زیادہ تھی حضرت علی سے، پھر حضرت علی کی چمک اور دمک یہ زیادہ تھی جملہ صحابہ کرام میں۔
تو یہ سلسلہ ہے، جس طرح ستاروں میں چمک دھمک کسی میں کم کسی میں زیادہ، اسی طرح اصحاب رسول میں نبی علیہ السلام کے یاروں میں بھی کوئی زیادہ چمکا، پہلے ایمان لائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہیں، حضر میں، سفر میں، امن میں، جنگ میں، اور ہر معاملات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہیں، یہ زیادہ چمکنے والے لوگ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات کے ذریعے فضیلت دی تمام نبیوں میں۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مجھے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کی ہے۔ گزشتہ انبیاء میں مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے، یہ اسلامی اصطلاحات بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ایک مال غنیمت ہے، کفاروں کے ساتھ جنگ کے بعد جو مال حاصل ہو، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور ان کا اثاثہ سامان، مال دولت، درم و دینار، یہ ساری چیزیں مال غنیمت کے اندر ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، جنگ کے بعد حاصل کیا جائے۔ ایک مال فے، مسلمان آگے بڑھے، کافر ڈر گئے، کافروں نے کہا ہم لڑیں گے نہیں، ہم سے کچھ پیسے لے لو، پیسے پر صلح کر کے چلے گئے، یہ جو پیسہ آیا اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، گزشتہ انبیاء میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطُهُورًا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا، پاک صاف بنایا، جہاں امتی سجدہ کرے گا، عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نماز قبول کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ گزشتہ انبیاء میں یہ چیزیں نہیں تھیں، وہاں اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو ان امتوں کو حکم تھا کہ وہ معبد خانے پہ جائے، وہ عبادت خانے پہ جائے، وہ اپنی اپنی مسجدوں میں جائے، وہاں جا کر عبادت کرے، گھر پر عبادت کرنے سے نہیں ہوگی، گھر پر نماز پڑھنے سے نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی اور یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ کے لیے پورے روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں پر سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اس عبادت کو، نیکی کو، نماز کو قبول کریں گے۔ بہت سارے ایسے جو حرم میں جاتے سجدہ نہیں کرتے، کہ یہ حرم کی زمین ان کے لیے ناپاک ہے، وہ پتھر نکالتے پھر سجدہ گاہ میں رکھتے اور پتھر پہ سجدہ کریں گے، زمین پر نہیں۔ ہم ترستے ہیں ساری زندگی کہ اللہ میں بیت اللہ میں لے جائے، ہمیں روزہ رسول اللہ میں لے جائے، ہم چاہتے ہیں وہاں نماز پڑھیں 1 لاکھ کے برابر ثواب ملے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھیں 50,000 کے برابر ہمیں ثواب ملے، ہم چاہتے ہیں مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ہم شیخ عبد الرحمن السدیس کے پیچھے نماز پڑھیں، شریم کے پیچھے نماز پڑھیں، امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں، حرمین شریفین کی امہ کے پیچھے۔ ہماری چاہت ہوتی ہے، تمنا اور آرزو، دلی خواہش یہی ہے، لیکن وہ بد نصیب اور محروم قسمت سے مارا انسان وہاں جاتا ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتا، اور سجدہ کرتا ہے تو ایک ٹکیا نکالتا ہے، اسی پہ سجدہ کرتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے ہمارے لیے زمین پاک نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطُهُورًا، کہ اللہ نے پورے روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ اگر نماز نکل گئی، کوئی باہر پڑھ رہا ہے، نماز کے لیے مسجد نہیں آیا، کوئی اور جماعت کر لی، کہیں اور مصلی بنا لیا، وہاں اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہاں بھی نماز ہو گئی۔ کوئی ریڑھی والا ہے، نماز کا وقت ہو، وہیں اگر جائے نماز نکالا اور نماز پڑھ لی۔ کوئی ہائی وے روڈ ہے، سپر ہائی وے روڈ پہ جا رہا ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، نماز کا وقت ہوا، بوتل نکالا، نکالنے کے بعد وضو کیا اور وہیں پہ مصلی بچھائے، نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ گزشتہ انبیاء کی امتوں میں یہ نہیں تھا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطُهُورًا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، اللہ نے روئے زمین کے تمام مخلوق کے لیے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے نبیوں، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، ساری انسانیت کے لیے، مشرق و مغرب و شمال و جنوب، تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک، ہر فرد و بشر، ہر شخص کے لیے، ہر انسانیت کے لیے، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، ہر شخص کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمارے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے یا قوم کہا، اے میری قوم۔ پھر شیس آئے، انہوں نے قوم کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے یا قومی کہا۔ حضرت عیسیٰ آئے، حضرت زکریا آئے، ہر پیغمبر قوم کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ کہہ دیجئے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، وختم بی النبیون، میں تمام نبیوں کا خاتم بن کر آیا ہوں۔ دنیا کائنات میں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ قرب قیامت پہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر وہ ہمارے نبی کی نبوت اور تعلیم کو لے کر آگے چلیں گے، اسی کی دعوت، اسی کی تعلیم، اسی کی تبلیغ وہ آگے کریں گے۔ تو وختم بی النبیون، میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے سر پر تاج نبوت اور ختم نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور یہ بہت دین کا ایک اساس اور حساس ترین مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پر ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ جس طرح اللہ اپنی الوہیت میں یکتا ہے، ہمارے نبی نبوت میں یکتا ہے۔ جس طرح اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، ہمارے نبی کی نبوت میں کوئی شریک نہیں۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح ہمارے نبی اپنی نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اسی طرح ہمارے نبی کی نبوت میں کوئی کسی اور ذلی اور موذی کو لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج اور باہر ہو جائے گا۔ ایسے لوگ آئے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے باقاعدہ انہوں نے مہر لگا دی، قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے دین کے چہرے کو مسخ کرنا چاہ رہا تھا۔ عجیب بات ہے کہ کبھی کہنے لگا میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہنے لگا میں مسیح ہوں، کبھی کہنے لگا میں نبی ہوں، اپنے آپ کو طرح طرح کے القابات، ایک بات بھی اس پہ فٹ نہیں آئی، ایک بات بھی۔ اپنے آپ کو اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، نام تو اس کا عیسیٰ ہے ہی نہیں، اس کا نام تو غلام احمد قادیانی ہے۔ پھر اس نے کہا، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ نام ان کا یہ ہوگا اور یہ کام ان کا یہ ہوگا، عیسائیت اور یہودیت پوری دنیا پہ پھیل جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جہاد کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جائیں گے، عیسائیت اور یہودیت ختم ہو جائے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کب کا مر گیا؟ ابھی آپ دیکھیں عیسائیت اور یہودیت پوری دنیا میں کس طرح مسلمانوں پر یلغار ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر کس طرح یلغار ہے۔ بار کے اس پر تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ ہمارے جتنے طاقتور جو ادھر ادھر اسٹائر اور اسٹار لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس اسلحہ کی جگہ لاٹھی ہوتی ہے، وہ کیا کر چکے ہیں؟ ایٹمی طاقت اور ایٹمی دھماکہ ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کر دیا؟ خالد جیسا ٹینک ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ صرف ہم وردی کے اندر ہیں، صرف ہم ڈنڈے کے اندر ہیں، صرف ہم اپنے فورس کے اندر ہیں، صرف ہم اپنی باتوں کے اندر، زبانوں کے اندر، گفتار کے اندر ہے۔ وہ کردار کے غازی نہیں رہے، وہ کردار کے غازی ہمیں نظر نہیں آ رہے جو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکے۔ ہم ان پر کیا گلا شکوہ کریں؟ چنی میز پر آپ دیکھیں، اگر کوئی ہوٹل میں آپ بیٹھ جائے تو وہاں بھی پیپسی کی بوتل چل رہی ہے۔ ابھی تک اتنا خون بہانے کے باوجود، اتنے مسلمانوں کی لاشیں تڑپنے کے باوجود اور معصوم بچوں کے خون پہ ہاتھ دینے کے باوجود ہمارے ہاتھوں سے اب تک پیپسی کی بوتل نہیں جا رہی۔ اسرائیل کے پروڈکٹس اور ان کی اشیاء اور ان کی مصنوعات کا ہم اب تک بائیکاٹ نہیں کر رہے۔ ہم سے اور کیا ہوگا؟ ہم ان کے لیے اور کیا آواز حق بلند کر سکیں گے اسرائیل کے خلاف؟ اور ہم کیا کر سکیں گے؟ ہمارے ساتھ تو اتنا تعاون نہیں ہو رہا کہ ہم اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے سکیں کہ اب تک ہمارے دکانوں کے اندر دکان والے بھی چند پیسوں ٹکوں کے لالچ پہ اپنا ایمان اور اعمال کا سودا کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ عیسائیت اور یہودیت دم توڑ دے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کب کا چلا گیا؟ عیسائیت ابھی بھی، یہودیت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک چوتھی جگہ قبر کی جگہ خالی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی وفات ہوگی تو وہ یہاں پر ان کی قبر بنے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں وہاں قبر کی جگہ خالی ہے یا نہیں؟ اب تک خالی ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کسی صورت پہ ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، کبھی مسیح کہتا ہے، کبھی عیسیٰ کہتا ہے، کبھی مہدی کہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ظالم مضل ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے، لعنتی ہے، اللہ کی لعنت اس پہ پڑی ہے۔ یہ کسی صورت پہ مسلمانوں کا علم بردار ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے اس کے ٹاؤ اور پیروکار ہے اور خلائی مخلوق ہے جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ختم نبوت یہ اساس دین ہے۔
یہ بہت باریک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے دین کا، آپ کی نبوت کا، آپ کی پیغمبری کا سکہ اور ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا۔ کوئی اس سکے کو روک نہیں سکتا، اس ڈنکے کو ہٹا نہیں سکتا۔ ختم نبوت کا مسئلہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، آخری دور میں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں 3 مدعیان نبوت پیدا ہوئے، جنہوں نے کہا ہم بھی نبی ہیں۔ ایک کا نام طلحہ اسدی تھا، پھر ایک عورت اٹھی اس کا نام سجاح تھا، اور ایک مسیلمہ کذاب جو مشہور تھا۔ یہ 3 لعنتی شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ تو یہ مسیلمہ کذاب کا جو واقعہ مشہور ہے، نبی علیہ السلام کو خط لکھا اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ جب تک زندہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ نبی ہیں، آپ کے جانے کے بعد میں نبی بنوں گا۔ کبھی کہنے لگا خط پہ کہ آپ وہاں مدینہ کے اگر نبی ہے تو میں یمامہ کا نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً خط کے جواب میں اس کو لکھا اور کہا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، لیکن انت کذاب، تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کہنے کے بعد مسجد نبی میں یہ خط لہرانے لگے، کون ہے اس خط کو لے جائے گا؟ کیونکہ اس نے بڑا پاورفل کیا ہوا تھا اپنے علاقے میں یمامہ کے اندر، اور بڑا مشکل تھا وہاں اس کے سامنے کوئی یہ قاصد بن کر جائے اور یہ پیغام اسے پہنچائے، خط پہنچائے۔ ایک صحابی تھے حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ، انتہائی کمزور، 11-12 بچے ان کے، اور وہ روزانہ مدینہ کی گلیوں میں کھجوریں لے کر ایک ٹوکری میں بیچا کرتے تھے۔ اچانک وہ کھجور کھا رہے تھے، یہ آواز کان پہ پڑی، فوراً کھجور چھوڑتے ہوئے ہاتھ انہوں نے بلند کیا، کوئی اور نمبر نہ لے جائے۔ ایک صحابی پاس ہی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کھجور تو کم سے کم کھا لیں، پھر اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں۔ کہا کہ نہیں، کوئی اور نمبر نہ لے جائے۔ نبی علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ آپ جا سکتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، آپ مجھے اجازت دیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنا نیزہ دیا اور گھوڑا دیا، اور اس کے بعد خط دے کر ان کو روانہ کیا اور کہا کہ ذرا خیال سے، کیونکہ وہاں مسیلمہ کذاب اپنے لوگوں کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ پاورفل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں یہ پہنچے اور وہاں دربار میں جیسے ہی پہنچے اپنے خنجر کو وہاں انہوں نے زمین پر گاڑ دیا۔ مسیلمہ کذاب حیران ہوا، یہ کون شخص آیا؟ کہا تم کون ہو؟ کہا پتہ نہیں چلا، چہرے سے نہیں پتہ چل رہا میں کون ہوں۔ کہا کہ نہیں، کہ ہم نبی والے ہیں، نبی کی امتی اور صحابی ہوں میں، مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ کہا کیا کہا تم نے جو خط بھیجا تھا نبی علیہ السلام کو، تو نبی علیہ السلام نے جواب میں خط میرے ہاتھ پہ بھیجا ہے۔ کہا اچھا۔ اب وہ ہوتا کہ بادشاہ کے سامنے، مسیلمہ کذاب کے سامنے جو ہے کوئی ایک شخص کھڑا رکھتا، وہ آنے والے قاصد کے ہاتھ سے خط لے کر پڑھ کر سناتا تھا۔ پورے دربار کو اس نے خاموش کروایا اور کہا کہ ذرا سنو، نبی نے میرے بارے میں کیا جواب دیا، ذرا سنو۔ اس کو کہا کہ پڑھو۔ خط کھولا اور سب سے پہلا لفظ لکھا تھا کہ انت کذاب، تو جھوٹا ہے۔ آنکھ بگولا ہو گیا اور کہا آگے نہیں پڑھنا، میری بےزتی ہو رہی ہے۔ وہ فوراً غصے سے آنکھ بگولا ہوا اور کہا کہ یہ تم کیا خط لے کر آئے ہو؟ تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا خیال کیا پوچھتے ہو؟ خیال وہی ہے جو نبی علیہ السلام کہہ چکے ہیں، اس سے ذرا برابر بھی میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کہا تمہیں سوچ لینا چاہیے پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کہا میں نے تو گھر سے میں جب نبی علیہ السلام سے خط لے کر نکلا ہوں، میرے 11-12 بچے ہیں، میں نے ان کے چہرے نہیں دیکھے، دودھ پیتے بچے بھی ہیں ان میں، اٹھ کے چلنے والے بچے بھی، جو اٹھ کے چل نہیں سکتے وہ بچے بھی اس کے اندر موجود ہیں، میں نے ایک بچے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام سے یہاں میں نے خط لیا، نیزہ لیا اور گھوڑا لیا، پلٹ کے میں نے کسی گھر والے کو بھی نہیں دیکھا، میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں، تم میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوگا؟ آس پاس کہا کہ یہ دربار لشکر دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے اس سے کرنا کیا ہے؟ تو کرے گا کیا؟ جان لے گا، لے کر دیکھ لے۔ اس کے بعد مسیلمہ کذاب اور آنکھ بگولا ہوا، اس نے غصے سے ایک تلوار خنجر ماری اور اس کا بازو کٹ گیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کٹے ایک طرف۔ اس کے بعد پھر مسیلمہ کہنے لگا اب کیا کہتا ہے؟ خیال بدل گیا؟ حبیب کہنے لگے کہاں خیال بدلا، جسم کی چیتڑیاں اتار دے لیکن خیال بدلنے والا نہیں، جو وہی خیال ہے جو نبی علیہ السلام مجھے پیغام دے کر بھیجیں، اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا انت کذاب، تو جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اس کو پھر غصہ آیا، دوسرا بازو کاٹا، کاٹنے کے بعد پھر پوچھ رہا ہے، کہنے لگا میں کوئی خیال نہیں رکھتا، نبی علیہ السلام کا ہی خیال ہے بس۔ اس کے بعد اس نے زور سے نیزہ مارا سینے پہ،
ختم نبوت پر سب سے پہلا جان دینے والا حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں یہاں جبریل کے ذریعے پیغام اطلاع ملی کہ آپ کے حبیب کو اس مسیلمہ کذاب نے شہید کر دیا ہے. نبی علیہ السلام انتہائی مغمون ہے. صحابہ کی جرمٹ کو بلوایا، وفد کو بلوایا اور کہا ان کی بوڑھی ماں ہے، ان کی عیادت کرو، جا کے ان کو تعزیت کا پیغام دو کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، ختم نبوت کے نام پر اپنا نام قربان کر چکا ہے. یہاں بوڑھی ماں تھی، صحابہ کا وفد پہنچا تعزیت کے لیے، دکھ کے کلمات سنا رہے ہیں. بوڑھی ماں نے کہا کہ دکھ کے کلمات مجھے اس وقت نہ سناؤ، تعزیت کے لیے تم آئے ہو تو تعزیت کے لیے نہیں آؤ. کیسے لوگ تھے یہ جنہوں نے کہا کہ مجھے مبارکباد دو. ایسے لوگ دنیا سے گئے ہیں. صحابہ ایسے ہی نہیں کرتے. ایک بزرگ کہنے لگے کہ میں روز کہتا تھا کہ اللہ مجھے نبی کے زمانے میں پیدا کرتا، نبی کے دور میں پیدا کرتا، میں اپنے مجلس میں ہوتا، وہ اپنے دوستوں میں ہوتے، تب بھی یہی کہتے. ایک دن رات انہوں نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے دکھلایا وہ ایک گاڑی چلا رہے ہیں اور بائیں طرف نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، پیچھے صحابہ بیٹھے ہیں. چلتے چلتے روڈ پہ گاڑی تیز بھاگی. یہ یہاں سے پریشان ہوئے اور سوچنے لگے گاڑی کا بریک فیل ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام بھی ہے، صحابہ بھی، ان کو بچانا ہے. اب یہ سوچتے سوچتے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں، میں گیٹ سے باہر نکلتا ہوں، بڑا پتھر لے کے ٹائر پہ لگا دوں گا تاکہ گاڑی رک جائے. یہ سوچ کر انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر زور سے جلدی چھلانگ لگا کر وہ پتھر اٹھا کر پلٹ کے واپس آنے لگے تو دیکھا کہ صحابہ نے اپنی گردن کے ذریعے اس ٹائر کو روکا ہے. یہ بزرگ سمجھ گئے کہ ہم تو اپنی جان بچاتے بچاتے نبی کو بچائیں گے، یہ جان مٹاتے مٹاتے نبی کو بچانے والے لوگ ہیں. یہ صحابہ ہیں، تصور سے ماورا ہے. تبھی تو اللہ نے ان کی تعریف قرآن کریم کے اندر کی ہے. 10,000 کی قبریں، باقی 1,15,000 قرب و جوار اطراف عالم پہ پھیل گئے نبی علیہ السلام کے پیغام کو لے کر. ایسے ایسی جگہ میں پہنچے کہ انسانی عقل پریشان ہے. اب تک وہاں کوئی جانور، کوئی پرندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن صحابہ کی قبر موجود ہے. سری لنکا کے اندر جو مشہور ویڈیو آئی ہے جس پہ ایک صحابی کی قبر ہے اور پورے چاروں طرف سے سمندر کی لہریں آ رہی ہے، لیکن اس صحابی رسول کی جو قبر ہے وہاں دور دور تک وہ سمندر کی موجیں نہیں ہیں. آس پاس سمندر کی موجیں آ رہی لیکن صحابی رسول کی قبر کے پاس سمندر کی موجیں نہیں آ رہی، ٹکرا نہیں رہی ہے. اور اس کے سامنے ایک کھڈا ہے، کنواں بنا ہوا ہے اور اس کنویں کے اندر میٹھا پانی ہے. پورا سمندر کا پانی اٹھا کے آپ پی لیں تو کڑوا ہی کڑوا ہے، لیکن اس طرف کونے پہ جو کنواں کھدا ہے اور اس کنویں کے اندر جو پانی جمع ہے وہ میٹھا ہی میٹھا ہے. پیغام ہے کہ انہوں نے اس میٹھے پیغمبر کی رکھوالی کی اور عزت اور ناموس کا دفاع کیا ہے. یہاں بوڑھی ماں نے سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک اس مسیلمہ کذاب کا میں مرتا ہوا چہرہ نہ دیکھ لوں. اس کے بعد نبی علیہ السلام سن 11 ہجری کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت جب آیا تو انہوں نے سب سے پہلے ملک شام کے بعد جنگ یمامہ کے لیے اس طرف لشکر بھیجا. شام کے بعد سب سے بڑی جنگ جو ہوئی ہے وہ یمامہ کی جنگ ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں 27 غزوات ہوئے اور تقریباً 73 کے قریب سریات ہوئے، چھوٹی جنگیں. غزوات بڑی جنگیں 100 کے قریب جنگیں ہوئی ہے اور 100 میں تقریباً جو صحابہ شہید ہوئے وہ 250 کے قریب ہے. لیکن یہاں جنگ یمامہ جو صحابہ کٹ کٹ کے گرے 1200 صحابہ قربان ہوئے ہیں. یہ ختم نبوت کے لیے، مسیلمہ کو وار کرنے کے لیے 2 مرتبہ شکست ہوئی. تیسری مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا اور پھر وہ دن میں وہ تارے دکھائے. ایک صحابی نے درمیان سے جرمٹ سے آواز لگائی اور کہا کہ میں نے جو ہے مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کر دیا ہے. وہ بوڑھی ماں خوشی سے تلملا اٹھی، آئی لاش پہ کھڑی ہوئی. مسلمانوں، نوجوانوں، یہاں غصہ آپ دیکھیں. دین کی خاطر، نبی کی عزت اور ناموس کے لیے اس بوڑھی ماں نے ایڑی اس کے منہ پہ رکھ دی اور رکھنے کے بعد کہا کہ لانتی تو ہی وہ شخص ہے جو نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. لانتی جہنمی، میرے بیٹے کو تو نے ختم نبوت پر قربان کیا ہے. یہ بوڑھی ماں تھی، ہمیں اور آپ کو پیغام دیا عزت رسول پر، ناموس رسول پر، ختم نبوت پر کوئی آنچ آنے نہ پائے. دنیا الٹی سے الٹی لٹک جائے. 7 ستمبر کل یوم تحفظ ختم نبوت کا دن ہے. کوشش اور ہونا یہ چاہیے کہ ملکی سطح پر ہو،
حکمرانوں کو چاہیے جس طرح اور ڈے بناتے ہیں کہ یہ ڈے وہ ڈے، اجرک ڈے، ٹوپی ڈے، اس پر ڈے بن رہا ہے۔ بھئی 7 ستمبر کو جب نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا ایک قانون پاس ہوا اور قادیانیت اور اس کے چیلے اور نمائندے حواری جتنے بھی ہیں سب کو ہمیشہ کے لیے کافر ہونے کا مہر ثبت کر دیا گیا، یہ ایک یادگار دن ہے۔ اس دن کو منانا چاہیے حکومتی سطح پر۔ ہم نے عطا اللہ شاہ بخاری کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے انور کشمیری جیسے محدث کو نہیں دیکھا، ہم نے یوسف بنوری جیسے محدث کو نہیں دیکھا، احمد علی لاہوری جیسے ولی کو نہیں دیکھا، ہم نے غلام غوث ہزاروی جیسے ولیوں کو نہیں دیکھا۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان ولیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد انقلاب، ان کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جانے کے بعد پھر احساس ہوگا یہ کون لوگ تھے اور کون لوگ ہیں۔ ہم نے چہرہ نہیں دیکھا، لیکن آج ہم نے مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو دیکھا ہے، بڑے بڑے ولیوں کو دیکھا ہے جو اس دور کے عطا اللہ شاہ بخاری ہے، اس دور کے احمد علی لاہوری ہے، اس دور کے انور شاہ کشمیری ہے، یوسف بنوری ہے، غلام غوث ہزاروی ہے، اس دور کے مفتی محمود ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پروگرام کو اگر جا کر کامیاب نہ کر سکیں، کم از کم لب کو تو کھول سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، تمام شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جلال میں آئے تھے اور کہا تھا کہ جو 1 منٹ بھی ختم نبوت کے لیے کام کرے گا میں کل قیامت کے دن اس کی جنت کا ضمانت میں لیتا ہوں۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ عزت رسول پر کیا کچھ نہیں ہے۔ اور روزانہ رات نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو، اتنے بڑے ولی تھے۔ تو ہم اس کام کے لیے، اس کاز کے لیے اپنے آپ کو بھی فارغ بنائیں اور نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا ختم نبوت کو دل جان سے مانیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک بات لوگ کرتے ہیں بڑے شوق سے، امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی پہ 100 باتیں ایسی ہو جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، لیکن ایک بات ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان ہونا ثابت ہو، فرمائے وہ پھر بھی مومن ہے، میں اس کو کافر نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر 2 شخص سے ایک کہہ رہا ہے میں نبی ہوں اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس پر دلیل دکھا، ثبوت دکھا، یہ جو ثبوت مانگ رہا ہے یہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس کو ہمارے نبی کے ختم نبوت ہونے پر شک پیدا ہو گیا، یہ مانگ کیسے رہا ہے اس سے دلیل، یہ کیسے رہا ہے گواہ پیش کر، ثبوت پیش کر، حوالہ پیش کر، تو اس کو ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت پر شک پیدا ہو گیا، اور جو شک پیدا ہو جائے پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اتنی باریکیاں ہیں ختم نبوت پر، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کاز کے لیے قبول کرنے کی اللہ توفیق عطا